دو چیزیں آج کے حوالے سے بڑی گردش کر رہی ہیں۔ ایک تو پرویز الہی کے بہت قریبی ساتھی وہ ایران پرویز فرار الہی ہوتے، کا طوطا، ہاں جی، وہ ایران جاتے ہوئے گرفتار ہو گیا ہیں۔ اور دوسرا فواد چودھری صاحب کی جو آڈیو لیک ہے، محمد خان بھٹی صاحب کا یہ پہلے بھی زیر وہ رہے ہیں، زیر باس میڈیا رہے کی ہیں، زینت میڈیا بنے کے۔ رہے ہیں اس حوالے سے کہ جب ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی پرویز الہی صاحب کی، جس کے بعد پھر یہ جو دو ججز ہیں یہ بھی متنازع بن گئے تھے، جی تو آج پھر اس حوالے سے ان کی خبر آئی ہیں کہ یہ وہاں مطلب جاتے اب ہوئے، آفیشلی خبر ہے کہ گرفتاری کی عمر ہاں خان جی، صاحب کی۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے اندر کے جس کی وجہ سے یہ فرار ہو رہے تھے، یعنی اگر کچھ نہ ہوتا تو پھر فرار کیوں ہوتے؟ ہاں جی، زیادہ سے زیادہ کوئی سیاسی گرفتاری ہو جاتی نا، اتنی بات تھی نا۔ اب یہ محمد خان بھٹی، میں نے پہلا لفظ استعمال کیا کہ یہ پرویز الہی صاحب کا طوطا ہے، ہاں جی، اس میں جان ہے پرویز الہی صاحب کی۔ ہاں جی، بالکل یہی اسی کام طرح شہباز شریف کے ساتھ ہوا تھا، شہزاد اکبر والا، نہیں ہاں جی، آہت چیمہ والا۔ اچھا، شہباز شریف کے دو، ایک تو پرنسپل سیکرٹری تھے سید توقیر شاہ، ہوں، اور یہ آہت چیمہ۔ آہت چیمہ نے پھر 3 سال اس چیز کو بھگتا بھی ہے، ہاں جی، ان کو لیکن تو پھر خود نیب صحیح، نے ان مطلب کو ان کے ساتھ تو نیب نے وہ ساری، لیکن وہ نیب نے کلیئر بھی کر دیا پھر ان کو۔ ہاں جی، مطلب وہ معاملہ نہیں کلیئر ہوا تھا کہ شہباز شریف کے خلاف ان کو آہت چیمہ کی جان سے کچھ نہیں ملا تھا، لیکن محمد خان بھٹی کی جان سے ضرور پرویز الہی صاحب کے بہت کچھ نکلنے کا وہ ہے، چانس اچھا، ہے۔ ہاں جی، یہ اس حوالے سے نا یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ وعدہ معاف گواہ کے طور پر بھی سامنے آ سکتے ہیں ہاں جی، اور اس کے قوی چانس ہیں، تو آگے دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اب تفتیش شروع ہوگی، جب معاملہ آگے بڑھے گا تو پھر کیا نکلتا ہے یہ تو پھر بعد میں پتہ چلے گا وقت کے اصل ساتھ۔ میں میرے خیال میں جس دن سے پی ڈی ایم آئی ہے، شواہد یا جو ان کی مطلب وہ پریس کانفرنسز یا جو وہ والے معاملات دیکھے جائیں تو اس میں تو بہت کچھ سامنے ہے، لیکن ابھی تک کوئی تگڑی کارروائی نہیں کی گئی۔ ہاں جی، ریسنٹلی جب یہ نیب کے چیئرمین نے ریزائن کیا ہے تو انہوں نے بھی ایک وہ کیا کہ انہوں نے کہا جی میرے اوپر کچھ پریشر تھا کہ کچھ طاقتور لوگوں کے طاقتور لوگوں خلاف، کے طاقتور لوگوں کے، اب اس میں نہیں وہ یہ پریشر بھی تھا کہ طاقتور لوگوں کے خلاف آپ کیس بنائیں، ہاں جی، صرف یہ نہیں تو کہ اس میں طاقتور میرے لوگوں کا خیال دباؤ تھا۔ مطلب میرے خیال میں اس میں جو معاملہ تھا وہ تھا چکوال کی ہو سکتا شخصیت ہے، کی بالکل زمینوں ہر کا، کسی کا ذہن اسی طرف جاتا ہاں ہے، اسی طرح۔ کیونکہ ابھی ریسنٹ بھی یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ ان کے خلاف بھی ناجائز قبضے کی ہاں کارروائی ہو سکتی تو ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے کہ ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ مطلب جو جنرل امجد شعیب صاحب ہاں جی، جب یہ گرفتار ہوئے ہیں، ایک تو ان کے اوپر یہ بلیم تو تھا کہ ریاست کے خلاف، مطلب انہوں نے کہا کہ اداروں کے خلاف پبلک کو ہاں جی، ہاں اس جی، سے سارے، دوسری یہ چیز تھی کہ ان کی بھی ایک آڈیو ہے، اچھا، انہوں نے بھی ایک آڈیو نے کہا کہ جی ہم اپنے تائیں، مطلب میں جو کچھ کر سکتا ہوں یا کر رہا ہوں، ہاں وہ ایکٹیو آڈیو لیک ہوئی ہے، آڈیو لیک، بالکل بالکل، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی ان کی، انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کو آپ بتائیں کہ ہم تو سے، حضرت یہ بھی ایک جو ایک پوری فوج اور کھیپ تیار کی گئی تھی نا عمران خان کے ہاں لیے، جی، یہ بھی تو اسی کا حصہ تو تھے نا۔ اب اس میں پھر انہوں نے امجد شعیب صاحب کی یہ والی بات ہے نا کہ ہم نے جو آپ کے لیے، مطلب ہم تو بڑی وہ کر رہے ہیں، دوسروں نے کہا کہ جی لیکن معاملات سنبھل نہیں رہے، معاملات سنبھل نہیں رہے، اب آپ کو ایک شخص سے ملوانا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص ہے جی ملتان کے اندر ایک بڑے پیر صاحب ہے، اچھا، روحانی شخصیت ہے، تو عمران خان کو مطلب یہ جنرل امجد شعیب صاحب پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کی ان سے ملاقات کرانی ہے ملتان سے، اور آپ کے جو یہ گردشی ایام ہیں ان کی وہاں سے، تو میں وہاں سوچ رہا تھا، میں نے کہا کہ خان صاحب کا تو پہلے ہی ایک مرشد موجود ہے، ہاں بالکل، مطلب ایک پیر پہلے سے موجود ہے روحانی اس کا، تو اب یہ کیا خان صاحب جنرل صاحب کا مشورہ مانیں گے؟ کیونکہ خان صاحب جنرل اور پیروں کے درمیان میں کھیلتے رہے ہیں، بالکل، مطلب ماضی جو ان کا حکومت کی وہ تھا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی ملتان والے جو پیر صاحب ہیں نا ان کے ہاں آپ کا جانا بہت ضروری ہے، بنی گالا والے پیر کے معاملات جو ہیں اب وہ سیدھے نہیں رہے، وہ تو خود اب گردش میں ہیں،
تو یہ وہ مطلب یہ بھٹی صاحب اگر گرفتار ہوئے اور ان سے اگر صحیح معنی میں حکومت مطلب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ تگڑی کارروائی کرتی ہے اور تفتیش مطلب پوری کراتی ہے، تو پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی صاحب بھی نہیں بچتے نظر آتے، اور خان صاحب بھی۔ اچھا، اب الیکشن کمیشن کے اندر ایک اور بحث بھی چلی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب پریشر کر رہے ہیں نا الیکشنز کا، تو الیکشن کمیشن نے بھی اب وہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا۔ میرے خیال 9 تاریخ کی انہوں نے وہ رکھ دی، ٹیریان کیس اور 2007 سے اس کا شروع کر دیا ہے۔ 2007 میں فاروق ستار صاحب نے ایلیگیشن پہلے وہ کیا تھا۔ تو اب وہ یہ دونوں چیزیں اگر آپ دیکھیں، محمد خان بھٹی کی گرفتاری اور ادھر سے خان صاحب کے یہاں ایک اور چیز بھی ہے، کل کی بات ہے کہ ایک اعزاز سید وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عمران خان کا متبادل سمجھتے ہیں، اور ان کے بارے میں خیال بھی یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ہمیشہ رابطے میں رہے ہیں۔ صحیح۔ فواد چودھری کا ایک نام ہے، اور پرویز خٹک ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہے، لیکن یہ عمران خان کے متبادل کے طور پر اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ اچھا، پھر عمران خان کو یہ پتہ چلا ہے بقول ان صحافی کے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میری پارٹی کے کچھ لوگ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں عمران خان ان کے خلاف ایکشن لینے والے ہیں۔ اچھا، جو پتہ چلا ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں، اسی طرح اسد عمر ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چیئرمین بننا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا۔ اور اس میں پھر ایک اور اضافہ ہوا پرویز الہی صاحب کا کہ وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ سے الگ ہی نہیں ہوئے اور نہ ہو سکتے ہیں۔ ان کا پی ٹی آئی میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ چیئرمین شپ لے لی جائے عمران خان سے۔ تو یہ بات خود عمران خان نے کہی ہے بقول ان صحافی کے۔ اچھا، اس کا امکان تو بہرحال موجود ہوتا ہے، اس انکار تو ہم نہیں کر سکتے۔ ایک اور بھی چیز ہے کہ یہ جو اتنی ہیوی قسم کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں، سارا ویڈیوز کی، حکومت اس کے اوپر کارروائی کیوں نہیں کر سکی؟ وہ میرے خیال میں اپنے معاملات میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ بڑے سویر قسم کے نیشنل انٹرسٹ کی آڈیوز ہیں، تو ابھی تک کوئی ایسی کارروائی نہیں ہو سکی۔ میرے خیال میں نا ابھی کل ہی مطلب جو یہ فواد چودھری کے بھائی کی، اور اصل میں نا حکومت کا فوکس شاید اس چیز پہ ہے کہ اگر مقبولیت جو ڈاؤن ہوئی ہے وہ اکنامکل سچویشن کی وجہ سے ہوئی ہے، تو حکومت میرا خیال یہ ہے کہ ابھی اس پر فوکس کیے ہوئے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس صورتحال کو قدرے بہتر بنا سکیں، اکنامک کرائسس سے نکل کے، مطلب تاکہ بجائے اس کے کہ ہم نیکسٹ الیکشن میں بھی جانا ہے نا، تو یہ ہے۔ لیکن میرا بھی یہاں پر اپنا ایک اوپینین ہے، ٹھیک ہے کرائسس بہت زیادہ آ گئے ہیں اور اس کا ایفیکٹ پڑا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں پڑا ہے، ڈنٹ پڑا ہے، لیکن نا اتنا بھی نہیں جتنا کہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2014 سے 2017 تک بھی آپ نے معیشت دیکھی نہیں، 2018 میں بھی پھر ایک بندہ آیا، اس نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا کے رکھ دی ہیں، جہاں آپ کی جی ڈی پی 5.6 تھی وہاں پر 3 پہ آ گئی تھی، نیگیٹو۔ لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو گئی تھی، کاروبار بالکل تقریباً مطلب یہ ہے کہ بہت ڈاؤن ہو گئے تھے، آپ کا قرضہ کتنا بڑھ چکا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک بیانیہ بنایا اور عوام کا لنام اسی کی طرف چل پڑے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابھی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں ایک مہینہ بھی حکومت نہیں سنبھالی تھی، پھر بھی ان کو نیگیٹو رزلٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب لوگوں کے سامنے ایک مہینے کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ لوگ کہیں کہ یہ پی ڈی ایم نے کی ہے، ان کی کوتاہی ہے، لاپرواہی یا نیلی کہنے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ بات تو ضرور ہے کہ بھئی ہم معاشی صورتحال بہتر بنائیں گے تو پھر یہ شاید ہمارے لیے بہتر ہو سکے گا، لیکن اگر یہ کچھ اپنا بیانیہ بھی بنائے نا، یہ پہلے سے بناتے، اب تو بہت دیر کر دیا انہوں نے، لیکن اگر پہلے سے بناتے تو اس طرح ان کی وہ صورتحال نہ ہوتی۔ فرق تو ضرور پڑتا ہے، لیکن اس طرح یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اب مریم ہے، وہ اتنی قابل قبول نہیں ہے، اپنی پارٹی میں نہیں ہے اتنی۔ اگر پارٹی ان کو مطلب متفقہ طور پر قبول کرے پھر تو ان کے لیے بھی ایشو نہیں ہے، اور دوسری پارٹیاں بھی ہیں
انہوں نے بھی پھر یہ سسٹم کرنا ہے. تو اس وجہ سے حکومت دوسری مطلب اچھا یہی پھر محمد ایک اور خان والی چیز بھی ہے نا. کاروائی ہی ابھی تک ہاں ہمیں جی. لگ رہی ہے کہ شاید اس سے کوئی آگے سیڑھی بنے. نہیں اس سے بھی سیڑھی نہیں, یہ پھر اس طرح ہی ہوگا 2-3 دن بعد پھر اس کو ہاں جی گرفتار کر لیا جائے گا. ہاں پھر جب وقت آنے پہ اگر یہ کچھ سنبھل جاتے ہیں, ان کو کچھ امید لگ جاتی ہے کہ اب یہ ہے کہ ہمیں سہارا مل چکا ہے, پھر یہ ہے کہ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے نون لیگ کی تاریخ ہے کہ وہ انتقام تو وہ لیتے ہی ہیں, چاہے 20 سال بعد موقع ملے انہوں نے نہیں یہ انتقام لینا ہوتا ہے. نہیں ہے, یہ نہیں ملک انتقام ویسے انتقامی سوچ ان کی ہے, اسے تو آپ نہیں انکار کر سکتے, آپ کے نظریہ ہوگا, لیکن نون لیگ نے ابھی تک اپنے کسی کو اس طرح معاف نہیں کیا. ہاں ایک ہے سیاسی, ہاں جی وہ تو چلتا رہتا ہے, اس کے خلاف نہ آپ کارروائی کر سکتے ہیں نہ اس کے لیے کارروائی بنتا ہے. کل اپنے اپوزیشن میں انہوں نے حکومت میں ہونا ہے. ہاں کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں جو سیاسی روایات اصل سے ہٹ کے میں سلوک آپ کے دیکھیں ساتھ جو ہوا ہوتا ہے اس نا. وقت پی ڈی ایم کے حامی ووٹرز ہیں یا سپورٹر ہیں یا سارے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی تو ہمیں بھی پتہ ہے نا ہاں جی. کہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے, ملک کی معاشی صورتحال کیوں بدترین ہے ساری, لیکن اصل میں وہ جو نفرت اب پیدا ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ ان وجوہات کے بانیان کو ہاں جی. جنہوں نے یہ کی ان کو ابھی تک کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں آ رہا. مطلب پہلے ہم نے ان سے کھلے کھائے, پی ڈی ایم کے جو ووٹر سپورٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے ان سے کھلے کھائے جنہوں نے یہ حال کیا, اب وہ حال بھی ہم برداشت کر رہے ہیں, اور ہمارے یہ حالت کرنے والا وہ بالکل جوں کہ توں ہے. ہاں جی سارے کردار تو اس پر خفا ہے. کہتے کہ چلو اگر مہنگائی تو ٹھیک ہے سمجھ آ گئے, لیکن مہنگائی جنہوں کی ان کو سزا تو دو. شاید کہ بڈی صاحب اور اسے آگے پھر کوئی کہانی آگے چلے, کہانی چلے گی. دیکھو اب صورتحال مجھے اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی آڈیوز آنے کے بعد بھی نون لیگ ہو پی ڈی ایم ہو کوئی بیانیہ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چلے گی, یہ چھوڑیں کہ بھی ہونا چاہیے یا ہوگا؟ شاید ہو. آپ کو لگتا ہے بھی ہو ہاں سکتا مجھے لگتا ہے کہ ہوگا معاملات آگے ہاں بڑھیں جی, گے. کیونکہ 90 روز والا جو الیکشن والا کانٹا ہے نا وہ تو اب یہیں رک سے چکا نکالا ہے, جائے گا. وہ آڈیو سے نکالا جائے گا. ہاں جی وہ نکالا یہ جائے گا. نیکسٹ مجھے لگتا ہے اس سے بھی بھیانک آڈیوز آئیں گے. ہاں جی کچھ ویڈیوز کا بھی اب ذکر ہو رہا ہے, ہاں جس جی. میں سابق چیف جسٹس کی ویڈیو کا وہ کیا جا رہا ہے خدشہ کہ وہ اب بھی مطلب انہوں نے کوئی اب اچھا دونوں جو بڑے وہ ہیں نا اداروں ان کے اندر ابھی بھی جو ایکس وہ تھے نا باس, ہاں جی تو ابھی بھی انوالومنٹ اتنی کر رہے ہیں. بالکل.